اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے ابو داؤد شریف کی ایک روایت، بسم اللہ الذی لا یضر اسمہ شیئا فی الارض وما فی السماء ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو صبح ہونے تک، اور صبح کو پڑھے تو شام ہونے تک اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کے نام کے ساتھ ہم نے صبح یا شام کی، جس کے نام سے 7 زمین 7 آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ابو داؤد، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں شاید نظر نہ آئے یہ، خیر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ اس کے بارے میں باجی نے سوال کیا ہے، بھائی ذرا یہ بتائیے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اس کی شرح میں نے پڑھی ہے باجی، اس کو بہت سارے ائمہ نے بالکل صحیح کا درجہ دیا ہے، اس کا سلسلہ بڑا معتبر ہے۔ جتنے صحابہ امام ابو داؤد سے لے کے آگے تک گئے ہیں وہ سب کے سب جو ہے ثقہ راوی ہیں، اچھے لوگ تھے۔ اب میں آپ کو اس روایت کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، دیکھیے بہت ساری باتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بعد ہم مجبور ہو جاتے ہیں آنکھ بند کرنے پہ کہ بھئی رسول اللہ کی بات ہے، ایسے بڑے بڑے معتبر لوگوں کے ذریعے سے ہمارے تک آئی ہے، لہٰذا اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کر لینا چاہیے۔ رات کو 3 مرتبہ، صبح 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اچھی بات ہے نا۔ لیکن جب ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، تو قرآن ہم کو ایک کانسیپٹ پیش کرتا ہے۔ وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ میں نے یہ زندگی اور موت کا جو پیریڈ ہے، مدت ہے، یہ تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آزمائش کس چیز کی ہے؟ اب سورہ بقرہ میں آ جائیے آپ، 153 154 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی 6-7 چیزوں میں ڈال کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں۔ میں تمہیں ہر چیز میں آزماؤں گا، تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، تمہیں تکلیف دوں گا، تمہیں اولاد دے کے اولاد چھین کے، اس میں اولاد کا تو ذکر نہیں ہے، دوسری آیت میں مل جائے گا آپ کو۔ آپ جیسے ہی آزمائش کا لفظ پڑھیں گے قرآن میں، تو جس طریقے کی آزمائش اللہ دینے والا ہے، جس طریقے سے آپ کو آزمانے والا ہے وہ بتا دیا۔ بشر الصابرین، ایسی حالت میں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو اے محمد علیہ السلام۔ تو قرآن ہم کو یہ کانسیپٹ پیش کرتا ہے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، آپ کی زندگی مبارک دیکھتے ہیں، سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ ہر نبی کی زندگی، نہ صرف محمد رسول اللہ کی بلکہ ہر نبی کی زندگی اور نبی کے ساتھ کام کرنے والے تمام صحابہ کی زندگی ہمیشہ مصیبتوں میں گزری۔ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے، جیسے لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام پہ الزامات لگا رہے ہیں، انہی روایتوں کی وجہ سے۔ قرآن پہ الزام لگانے کی ان کی ہمت نہیں ہے۔ قرآن پہ الزام لگائے تو جواب دینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 1 منٹ میں ان کا تیا پانچا کر دیں گے، ان کو خود ذلیل کر دیں گے ان کے اپنے قول میں، اور پہلے یہ شرط لگائیں گے ان پہ کہ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو کیا تمہارے اندر اتنی مردانگی، اتنی طاقت اور اتنی عقل، اتنی سمجھ، اتنی جرت اور اتنی شجاعت ہے کہ تم اپنی زبان سے بولو؟ کیا تم اتنے سچے ہو؟ اتنی سچائی تو مسلمانوں میں نہیں ہے آج کل۔ جو کافر بن گئے ہیں ان کے پاس کہاں سے آئے گی؟ آئے گی بھی تو کیا وہ بولیں گے کہ ہاں بھائی میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا؟ اگر کر لیا تو بہت اچھی بات ہے۔ خیر،
اگر کوئی ملحد یا روایت پڑھے تو وہ یہ بولے گا کہ آپ کے رسول اللہ کے بارے میں تو قرآن میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں، اور پھر رسول اللہ جو ہے یہ ٹرک سکھا رہے ہیں اچانک مصیبت نہیں آنے کے لیے، وہ بھی عثمان غنی کو سکھا رہے ہیں کہ مصیبت جو ہے اچانک نہیں آئے گی، 3 مرتبہ یہ پڑھ لو، 3 مرتبہ وہ پڑھ لو، اور اس کا ترجمہ بھی مجھے نہیں معلوم، چلو ان بیچاروں نے تو ترجمہ بھی لکھ دیا۔ تو سیدھا سیدھا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ مجھے اللہ کو بولنا ضروری ہے کیا؟ وہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم اگر گونگے بھی ہیں، تم بہرے بھی ہیں، تمہیں آج تک کوئی بات سنائی بھی نہیں دی، تم منہ سے کچھ بولے بھی نہیں، لیکن تمہارے دل میں آیا تو میں علیم بذات الصدور ہوں، تمہارے سینوں کے اندر کی چھپے ہوئے رازوں سے واقف۔ مجھے فوراً کچھ آیتیں یاد آ گئی تو میں آپ کے سامنے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، ضرر اور نفع کا جو لفظ ہے وہ آپ جب قرآن میں تلاش کریں گے، ہاں سورہ اعراف 7 نمبر پہ ہے، 188 نمبر کی آیت ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے محمد ان سے کہہ دو کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا، خود اپنے لیے حاصل کر لیتا، اور نہ مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچتا، میں تو محض ایک خبردار کرنے والے اور خوشخبری سنانے والا رسول ہوں، اور ان لوگوں کے لیے میں خوشخبری سناتا ہوں جو اس قرآن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہو گئی آپ کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 188۔ دوسری سورہ یونس میں ہے، آیت نمبر 49، سیم آیت ہے، اس میں پہلے ضرر کا لفظ ہے، پہلے نفع کا لفظ ہے، بعد میں ضرر ہے، اس میں پہلے ضرر کا لفظ ہے، بعد میں نفع کا لفظ ہے۔ قل لا املک لنفسی ضررا ولا نفعا، اے محمد ان سے کہہ دو کہ میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں خود اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہوں، نہ خود اپنا کوئی فائدہ کر سکتا ہوں، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر امت کے لیے آزمائش کا ایک وقت ہے، ایک مدت ہے، اور جب یہ مہلت اور یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک لمحے کی دیری بھی نہیں ہوتی، ایک لمحے کی جلدی بھی نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی آخر وہ قیامت کب آئے گی؟ اب آئیے سورہ فرقان 25 نمبر پہ ہے، اس کی آیت نمبر 3، اتخذوا من دونه الہا لا يخلقوا شیئا وهم يخلقون ولا يملك لنفس ضررا ولا نفعا لا يملك موتا ولا حیاتا ولا نشور، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی کو پیدا بھی نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا ہوئے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مر سکتے ہیں نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر سے اٹھا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ دلائل اس کے بھی ساتھ بھیج دوں گا، تو آپ ذرا اس کو تفصیل سے پڑھیے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ دوسری طرف امام ابو داؤد موجود ہیں، بڑی قابل شخصیت، اور کیا کہوں میں آپ سے، ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، بڑی قابل شخصیت گزرے ہیں۔ تو ان کا جو ہے اصلی نام بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، ابو داؤد کا مطلب ہے داؤد کے والد، تو ٹھیک ہے، ان کا نام ہے ابو داؤد سلیمان بن اشعث الازدی الجستانی۔ یہ ایران اور عراق جب ملے ہوئے تھے یا اس وقت وہ وہاں پیدا ہوئے عراق میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 180 سال 85 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ 813 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے، 817 میں، اور 889 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، لگ بھگ 70-72 سال زندہ رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 175 سال کے بعد تو وہ پیدا ہو رہے ہیں، کم سے کم 25 سال تو لگے ہوں گے بڑے ہو کے امام بن کے مدینہ آنے کے لیے عراق سے، تو 200 سال کا وقفہ گزر گیا۔ 200 سال کے بعد یہ بات ان تک پہنچی،
پتہ نہیں 200 سال میں 8 پیڑھیاں گزر گئی، کیونکہ 100 سال میں 4 پیڑھیاں گزرتی ہیں، تو 8 پیڑھیاں گزر گئی، اس کے بعد ان کو یہ بات ملی، تو یقیناً ہم اس پہ شک نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا ہوگا میرا بچہ ڈر رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ابھی حادثہ ہوا ہے اور ایسا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، مجھے کچھ کسی دشمن کا ڈر ہے، کبھی سانپ آ گیا تھا، کبھی بچھو آ گیا تھا، تو آپ نے کہا ہوگا کہ تم یہ اس طرح سے دعا کرو۔ اب اس میں کسی نے 3 مرتبہ کا ایڈنگ کر دیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 3 مرتبہ بولو، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو شخصیت ہم کو قرآن میں نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس طرح کی بات کریں سوٹ نہیں کرتا۔ چلیے مان بھی لیجئے، تو ایک پرائیویٹ پرسن کا ایک پرائیویٹ سوال ہے، اس سے آپ یہ محسوس کیجئے کہ پوری قرآن کے اوپر کتنا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی بچے کو آپ یہ دعا سکھا دیں، وہ پڑھ لے کے مطمئن ہو جائے، تو وہ تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو غلط سمجھے گا۔ پھر ہاں ایک بڑی زبردست آیت بھی میں نے نوٹ کی تھی، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قل ما کنت بدعا من رسولی، یہ دیکھیے آپ سورہ احقاف 46 نمبر پہ آیت نمبر 9، قل ما کنت بدعا من رسولی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان نتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین۔ اے محمد ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ کوئی میں نیا رسول نہیں ہوں، میں جو ہے خود اپنے بارے میں کل کیا ہونے والا ہے نہیں جانتا ہوں، تمہارے بارے میں کیا بتاؤں گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ جتنی آیتیں ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جو بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ کو آگے بڑھائیں یا ایک لفظ کو کم کر دیں۔ سورہ نجم پڑھیے آپ، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ پھر اور دوسری بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، اگر ہمارا نبی ہمارا نام لے کے ایک حرف آگے بڑھا دیتا یا کم کر دیتا تو ہم اس کا رٹا پکڑ کے اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ اپنی مرضی سے کچھ بولے گا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بہت احتیاط کریے، بہت احتیاط کریے۔ یہ روایات جتنی بھی ہے آپ گھر میں بیٹھیے، گھر میں پڑھ لیجئے، گھر میں، یہ دعوت دینے کے لیے، لوگوں میں میسیجز بھیجنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا قرآن کے خلاف ہے یہ بات۔ کہ اگر یہ بات ایسی ہے، اب میں حال ہی میں میرے ساتھ ایک سوال آیا تھا کہ جمعرات کے دن اگر آپ سورہ واقعہ پڑھ لیں تو ہفتہ بھر آپ کے گھر میں رزق کی بوچھار ہوگی، رزق کی قلت نہیں ہوگی، کبھی دستر خالی نہیں رہے گا آپ کا، اور وہاں صحابہ اکرام 3 دن کے فاقے کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ فاقے گزار رہے ہیں۔ یہ بھی تو روایتوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں۔ اب میں اس بات کو مانوں یا اس بات کو مانوں؟ تو میرے بھائی سیدھا سیدھا آپ کو جو کام دیا گیا ہے کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ قرآن محفوظ ہے، قیامت تک اب کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اس کتاب کو تم سمجھو مسلمانوں، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو اور دنیا تک پہنچاؤ جس کے پاس یہ نہیں پہنچی۔ یا تم اگر مسلمان ہوتے ہوئے سمجھتے ہو یہ میری ذمہ داری ہے، تم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو جو یہ کام تم کو دیا گیا ہے، تو اس کتاب کو پہنچاؤ، انسانوں کی لکھی ہوئی باتیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں مت پہنچاؤ۔ آپ کو عمل کر لینا ہے، گھر میں بیٹھ کے آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، ایک قبیلہ آیا بولا ہم کو یہاں کی آب و ہوا نہیں بن رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اونٹ کا پیشاب پلا دیا۔ اب ہندو تانے دے رہے ہیں کہ ہم گائے کا پیشاب پیے تو تمہارے کو تکلیف ہوتی، تمہارے رسول تو اونٹ کا پیشاب پلائے ہوئے۔ سعودی عرب میں جو ہے کیمل کولا مل رہا، کیمل یورین کولا، اس میں دودھ اور اونٹ کا پیشاب ملا کے پی رہے ہیں لوگ، اس سے وضو کر رہے ہیں، دنیا بھر کے ویڈیوز آ رہے ہیں۔ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارا، ہمارے دین کا، ہمارے نبی کا۔ یہ کون سی محبت ہے نبی کے ساتھ ہماری، جو اس طرح کی باتیں کر کے اچھال کے ہمارے نبی کو بدنام کر دے رہے؟ ایسا مت کریے میرے بھائی، ایسا مت کریے۔ باجی میں آپ کے سوال کا یہ جواب جتنا بھی دے سکا، اس میں ہمارے کچھ اور احباب بھی شامل ہو گئے تھے۔ کل بھی میری ایک بہت ہی محترم شخصیت سے بات ہوئی، اور ایک حافظ صاحب سے بھی بات ہوئی، بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کا ذہن کھولے کہ دعوت دینے کے لیے ہمیشہ قرآن کا استعمال کیجئے۔ ذکر بالقرآن میں خاف وعید، بلغ ما انزل الیک یا محمد،
تبلیغ اسی کی کرو جو تم پر نازل کیا جا رہا ہے، دوسری باتیں مت کرو، پھنس جاؤ گے۔ ہم بھی پھنس جائیں گے اگر رسول اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، میاں تم یہ جو بات کر رہے تھے کہاں سے لا کے کرے؟ تو یا رسول اللہ یہ سورت تھا، یہ آیت تھی، میں اس کو جتنا ہو سکتا تھا پڑھا آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، تہجد میں پوچھا یا اللہ میرے سے یہ ترجمے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہ آپ قیامت کے دن مجھے پکڑیں گے تو نہیں، لہٰذا ابھی سے میرا ذہن کھول دیجئے، مجھے بتائیے میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ اور پھر الحمدللہ میری زندگی اس کا ثبوت ہے۔ وہ آیت سمجھنے کے بعد جو میری زندگی میں تبدیلی آ رہی، وہ آیت پہنچانے کے بعد جو لوگوں میں تبدیلی آ رہی، ایک شعور پیدا ہو رہا ہے کہ چیک کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ایک روایت میرے سامنے آتی ہے اور پھر میں اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھوں گا تو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے روایت جھوٹی ہے، بناوٹی ہے، یا پھر اگر وہ اس وقت کے لیے تھی تو وہ اس وقت کے لیے تھی۔ جیسے ہم قرآن کا شان نزول پڑھتے ہیں تو شان بیان بھی پڑھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کسی سے کہا تھا، وہاں پر سامنے کون تھے، ان کا اس وقت کیا پرابلم تھا، عثمان غنی کے سامنے یہ بات کیوں کہی تھی آپ نے؟ کیونکہ عثمان غنی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، تو پھر عثمان غنی نے کس سے کہا، انہوں نے کس سے کہا؟ کیونکہ امام ابو داؤد اور عثمان غنی کے بیچ میں 200 سال کا فرق ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2 سال کے بعد ابو بکر کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد عمر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، پھر اس کے 12 سال کے بعد، اب ٹوٹل یہ 12 اور 12 24، تو 200 سال کے بعد کی ایک روایت کو لے کے آج آپ اس پہ عمل کریں گے اور وہ بات قرآن کے خلاف جاری، اور بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جا رہا ہے کہ یہ سب قرآن غلط ہے، یہ میں پڑھ لینے سے میرے کو اچھا۔ پھر اگر کوئی مصیبت آ گئی، اگر مثال کے طور پہ اچانک مصیبت آ گئی، آپ تو یہ پڑھ رہے تھے، میرے ایک دوست ہیں سول انجینئر ہے، مکہ اور مدینہ میں ڈیوٹی پڑتی ہے ان کی، بچوں کو بٹھا کے مدینہ سے نکلے مکہ جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ہے، حافظ ہے، اور ماشاءاللہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد بھی جماعت کے تھے۔ قرآن کی سی ڈی چل رہی تھی، اس وقت سی ڈی کا زمانہ تھا، اور جو ہے آیت الکرسی لٹک رہی ہے آئینے پہ، اور پورے مل کے سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا پڑھ کے بچے وغیرہ نکلے۔ ایسا برا ایکسیڈنٹ ہوا، 6 کلاٹیاں کھا گئی گاڑی، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، اور وہ صاحب جو ہے 2-3 مہینے کے بعد ہوش میں آئے۔ کیا سمجھنا؟ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا، سبحان الذی سخر لنا پڑھنے کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں آیت الکرسی لٹک بھی رہی تھی، مدینہ سے مکہ جا رہا تھا بندہ عمرہ کرنے کے لیے، کچھ تو ذرا سا، اگر کسی غیر مسلم ملحد کو پتہ چلا مذاق اڑائے گا نا وہ۔ ہم سمجھے نہیں، سسٹم کو نہیں سمجھے۔ وہ پڑھنے سے میری حفاظت نہیں ہوتی، وہ پڑھنے سے کس نے کہا یہ پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے؟ قرآن میں جو حکم ہے کہ تم سواری پر ہو تو اللہ کے ساتھ اس کمٹمنٹ کو یاد کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، آپ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں دیکھو میں ذمہ دار نہیں ہوں، تم اپنی حفاظت خود ہی کر لو، بیلٹ لگا لو، ہوا چیک کر لو، پانی دیکھ لو، آئل دیکھ لو، اسٹیئرنگ ٹھیک ہے نہیں ہے دیکھو، بریک چیک کرو۔ وما كنا له مقرنین، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے بس میں لیتے۔ وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا سیم ترجمہ ہے، اور بے شک ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں حفاظت کروں گا، تم یہ کروں گا، اس میں کوئی کمٹمنٹ ہے ہی نہیں اللہ کا۔ اللہ تو بتا دے رہا ہے دیکھو تم کو پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، چلانا ہے سواری کو تو حفاظت سے چلا لو۔ یہ اونٹ کبھی بھی پاگل ہو سکتا ہے، یہ ہاتھی کبھی بھی پاگل ہو سکتا ہے، یہ گھوڑا کبھی بھی مر سکتا ہے، تم بھی گرو گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بہت ساری تفصیل ہے، دیکھتے دیکھتے 18-19 منٹ ہو گئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے بیانات اتنے ہیں، تو میں کیا کروں میرے بھائی؟ سمجھاتے سمجھاتے آدمی بیزار ہو جائے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ شارٹس بناؤں میں، وہ ایک لمحے کے لیے، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ انا اعطینا کل کوثر، قل هو اللہ احد پہ، والعصر ان الانسان لفی خسر پہ خوش ہیں تو رہیے، پھر زندگی بھر وہی پڑھتے رہیے۔ سورہ بقرہ میں 286 آیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ آل عمران میں 200 آیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کو بولنا تھا بھائی اتنے لمبی لمبی صورتیں مت بھیجیے آپ، ہم لوگ نہ پڑھ سکتے، نہ اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، وہ چھوٹے چھوٹے معاملے پڑھ لے کے گزارا کر لیتے۔ اللہ معاف کرے، بہت سمجھاتا ہوں میں کہ دیکھیے یہ جتنی روایات ہیں اس میں بہت ساری جھوٹی ہیں، بہت ساری ضعیف ہیں، بہت ساری مرسل ہے، کچھ مرفوع ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ جو بھی ہوں گا۔
قرآن سے اگر ٹکرا رہی تو اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، پانی میں ڈال دو، جلا دو، کچل دو. دنیا بھر کی باتیں لکھی ہوئی، ہر امام نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے. السلام علیکم.